نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم میں ہے، فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا، اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاکت کا سفر ہے یہ، 7 چیزوں سے بچو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا، پہلا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ دوسرا جادو نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے گا وہ بچے گا۔ تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، سود نہ کبھی بھی کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ اچھی طرح سمجھ لیں، اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے، اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا ہے اصل برکت بھی اڑ جاتی ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا، یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ نہ کھانا ان کا مال، یہ کروڑوں ہوں، اربوں ہوں یا 10 روپے ہوں، یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت تمہیں آلے گی۔ اور پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا، بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا، بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دینا، بلا وجہ بھابھی اور بیوی اور کسی بھی خاتون پر کوئی الزام۔ حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو جاؤ گے، یہ ہلاکت والا کام ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سید عالم جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی اس شدید گرمی میں اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے ٹھنڈے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ذرا دل تھام کر سنیے وہ خوش نصیب کون ہیں۔ پہلا، انصاف کرنے والا عادل حکمران یا انصاف پسند لیڈر۔ دوسرا، جس نے اپنی بھری جوانی کو گناہوں سے بچا کر رب کی عبادت میں گزار دیا لیکن دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہو۔ چوتھا، وہ 2 افراد جو صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اسی کے لیے ملتے ہیں اور اسی کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ 5واں، وہ مرد جسے کوئی خوبصورت اور دولت مند عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ سینہ تان کر کہہ دے، انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ 6واں، وہ انسان جو اتنا چھپا کر صدقہ اور خیرات کرے کہ سیدھے ہاتھ سے دیں تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اور 7واں، مومن جو تنہائی میں بند کمرے میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرے اور خوف خدا سے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں۔ سبحان اللہ۔ جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا اور دل لگا کر سنیے گا۔ کیا آپ نے کبھی مسجد میں جا کر اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت دیکھی ہے؟ کیا کبھی کسی نے اللہ کا چہرہ دیکھا ہے؟ کیا کسی نے آپ کو دکھایا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز آنکھوں میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی ہے، جو نظروں میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں سمانے والا نہیں، وہ اپنی شان کے لائق ہے، اس کی مثال کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی۔ اب دوسری بات سنیے، جب بھی آپ مسجد میں جاتے ہیں، فجر کی نماز ہو، مغرب ہو یا عشاء، امام صاحب بلند آواز میں قرات کرتے ہیں، بتائیے سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ تو ہی پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، سالوں سے سن رہے ہیں، بچپن سے سن رہے ہیں۔ لیکن کیا کبھی کسی نمازی نے کھڑے ہو کر کہا، مولانا سورہ فاتحہ تو بہت پرانی ہو گئی، آج کوئی نئی سورہ پڑھیے؟ کبھی کہا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ اگر کوئی امام دین میں اپنی طرف سے کچھ نیا کرنے لگے تو پوری قوم اسے سیدھا کر دیں گے اور کہیں گے وہی پڑھیے جو میرے نبی نے پڑھا ہے۔ اب ذرا اپنی زندگی پر غور کرو، اگر روز بریانی بھی مل جائے تو کچھ دنوں بعد انسان کہتا ہے آج کچھ اور کھائیں گے، روز دال چاول بھی ملے تو انسان کا دل بدلنے لگتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، ہر چیز میں نئی چیز تلاش کرتا ہے، لیکن قرآن کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ صدیوں سے ہر نماز میں وہی سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، لیکن آج تک کسی مومن نے یہ نہیں کہا یہ پرانی ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب تیسری بات سنو، تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تمہارے ابا کا بھی یہی کلمہ تھا، تمہارے دادا کا بھی یہی کلمہ تھا، تمہارے پردادا کا بھی یہی کلمہ تھا اور قیامت تک یہی کلمہ رہے گا۔ ذرا سوچو، دنیا کا کوئی گانا، کوئی ڈائلاگ کچھ دن چلتا ہے، کچھ مہینے چلتا ہے، بہت مشہور ہو جائیں تو شاید 1 سال چل جائے، پھر لوگ کہتے ہیں کوئی نیا سناؤ۔ لیکن کیا کبھی کسی امت نے کہا کلمہ پرانا ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ کلمہ طیبہ 70,000 بار بھی پڑھ لیا جائے تب بھی اس کی عزت اور لذت کم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی جاتی ہے۔
یا اللہ جو لوگ روزی کے لیے تڑپ رہے ہیں ان بھائیوں کو اچھی روزی عطا فرما، تنگ دستوں کی تک دروستی کو دور کر دے، غریبوں کی غربت دور کر دے مولا۔ یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا کر دے، تیرے محبوب کی عشق میں تڑپنے والا دل عطا فرما۔ یا اللہ آنے والی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بالاؤں کو آنے سے پہلے دور فرما دے۔ یا اللہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس کی دلی جائز تمناؤں کو پورا کر دے۔ یا اللہ جو اس ویڈیو کو دیکھ کر شیئر کر دے اس کی گھر میں خوشیوں کی بارش عطا فرما، بے شمار دولت عطا فرما۔